میرے عزیزو، آج ہم بھائی صفدر سربراہ کی میموریل سروس پر اکٹھے ہیں۔ میموریل سروس کا پیغام ہے اور میرے عزیزو بڑا اچھا کلام ہے کہ عنوان ہے مسیحیت میں موت کی اہمیت۔ مسیحیت میں موت کی اہمیت۔ موت سے ہر بندے کو ڈر لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بعد کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میرے گھر کا، وہ ڈرتا ہے۔ لیکن جو موت ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ اٹل ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ حکم خدا بندی ہے اور عالم کی حقیقت ہے کہ موت نے آنا ہے اور جو مردوں کی قیامت کے بعد جزا سزا کا عمل ہوگا۔ تو موت جو ہے یہ ہمیں جو مسیحیت میں موت ہے، رحلت کرنا، یہاں سے چلے جانا اور اس کا ہمیں ریوارڈ ملے گا۔ مسیحیت میں جو ہے ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ ہے کہ جو مسیح یسوع میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ تو ہمارا پیارا بھائی صفدر مسیح یسوع میں سو گیا اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو موت ہے اور وہ ہے حیات ابدی کا عمل، ذلت اور رسوائی کا عمل، لیکن مسیح موت جو ہے وہ کہتی ہے اوروں کی مانند غم نہ کرنا، اوروں کی مانند ہم نے غم نہیں کرنا اور بلکہ ہمیں موت جو ہے مسیح کے پاس جانے کا ایک عمل ہے۔ خدا یسوع مر گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے حقیقی وطن میں جانا ہے، کیونکہ خدا یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کیا کہتا۔ موت کے بعد ہم نے زندگی میں جانا ہے جس کا ہمارے آقا، ہمارے مالک یسوع نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو میرے مسیح جو موت ہے، ڈاکو، دونوں ڈاکو، ایک ڈاکو نے اقرار کیا خدا یسوع کا، خدا یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہیلیلویا۔ خدا یسوع پر جو ایمان لاتا ہے وہ فردوس میں چلا جاتا ہے۔ مارتھا اور مریم نے کہا ہے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ خدا یسوع نے کہا تمہارا بھائی جی اٹھے گا۔ انہوں نے کہا خداوند ہم جانتے ہیں کہ روزے قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ خدا یسوع نے ثابت کیا اور لازر کو مردوں میں سے زندہ کر کے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ خدا یسوع نے موت پر فتح پائی اور اس کے آنے پر اس کے لوگ بھی موت پر فتح پائیں گے۔ مسیح جو زندگی ہے اس میں موت کی جو رحلت کرنا، یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے وطن میں داخل ہونے کا نام ہے کہ خدا یسوع نے کہا میرے باپ کے گھر میں
اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے ایمان ان کے ساتھ ساتھ ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ سفید جامے پہنے ہوں گے اور برا کے تخت کے سامنے ہوں گے اور برے کا گیت گاتے ہوں گے. جب ہم مر کر زندہ ہوں گے مسیح موت جو ہے وہ ہمیں زندگی میں لے کر آتی ہے اور مبارک حالی ہے. تاج ملے گا ہمیں. پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں وہ تاج ملنے والا ہے, ہمیں وہ سیرا ملنے والا ہے جو مر جانے کا نہیں بلکہ ابدی ہے. تو ہم نے اپنی موت کو جب یاد رکھنا ہے. مرد خدا موسیٰ کہتا ہے نویں زبور میں ہمیں اپنی موت کے دن گننا سکھا تاکہ ہم تنہائی کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں, کیونکہ ہم سب نے ایک دن اس کے پاس جانا ہے. تو خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. میرے سسو, دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے اور مسیح جو ہے وہ رام میں داخل ہوں گے, فتح مند زندگی ہوگی ان کی. اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے اپنی دوڑ کو ختم کیا. تو میرے سسو, دنیا میں رہتے ہوئے, دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہم بھی خدا کے بندہ پولس رسول کی طرح کہیں کہ میں نے اپنی دوڑ کو ختم کیا. تو ہم فتح مند زندگی بسر کریں. موت جو ہے یہ ہم سب پر آنی ہے, لیکن ہم نے فتح مند زندگی بسر کرنی ہے. تو خدا کا کلام پرانے عہد نامے میں بلک اور بلام کی کہانی ہے. جو بلک ہے وہ بلام کو رشوت دیتا ہے, پیسے دیتا ہے تاکہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے. لیکن بلام کہتا ہے کہ جو کچھ خدا میرے منہ میں ڈالے گا میں وہی کروں گا. لیکن بلام جو آخر پر اس نے خدا کا حکم نہ مانا, لالچ میں پڑ گیا اور دعا کرتا ہے کاش کہ میں ساتوں کی موت مروں, میری عاقبت بھی ان میں سے ہو. اور کاش کا کرتے وقت اسے ڈاؤٹ ہے کاش میں ساتوں کی موت مروں. تو میرے سیسو, ہم دنیا میں رہتے ہوئے بلام کی طرح نہ کہیں زندگی بسر کرتے رہیں کاش کہ میں ساتوں کی موت کروں. ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کریں اور ایمانداری کے ساتھ فتح مندی کے ساتھ زندگی بسر کریں. جیسے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ایسا دوڑنا چاہیے کہ جیتنا چاہیے, ہارنا نہیں چاہیے. بلام جو ہے وہ کاش کہتا ہے کاش میں ساتوں کی موت مروں. تو میرے سنو, کلام میں لکھا ہے سابق مرنے پر بھی امیدوار ہے. کیا ہے؟
لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا یسوع نے موت کو کہا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے، اے موت تیری فتح کہاں ہے؟ خدا یسوع نے قبر اور موت پر فتح پائی، اور کلام میں لکھا ہے اس کے آنے پر اس کے لوگ بھی قبر اور موت پر فتح پائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے مسیح یسوع میں سونا ہے، جو خدا کا کلام کرتا ہے، لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے مسیح یسوع میں سوتے ہیں اور ان کے ایمان ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بھائی صدر جو اچھی کشتی لڑ کر گیا، خدا کا شکر ہے، تو ہم نے بھی زندگی میں اچھی کشتی لڑنی ہے۔ غلام کی طرح یہ نہیں کہنا کہ کاش، بلکہ اس کو ڈیفینیٹ کہنا ہے، میں مسیح میں مروں گا، مسیح میں جی اٹھوں گا، اور مسیح کے ساتھ کلام میں لکھا ہے پھنستے رہنا ہے، مسیح کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ مسیحیت میں موت کی اہمیت پر کلام سنا رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جب کوئی سو جائے تو اسے بیدار کیا جائے گا، اور لکھا ہے جتنے قبروں میں ہیں وہ خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور قبروں سے نکلیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے خدا یسوع نے کہا کہ تمہارا دل گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خدا پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھنا چاہیے، جس نے مردوں کو زندہ کیا اور تیسرے دن اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو ہم نے بھی ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے، اور خدا کے بیٹے یسوع پر جب ہمارا ایمان ہوگا تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ آئے خدا کے بدلے ہم تیری انتظار میں تھے۔ اور لکھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے سے پوچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت ہوگی نہ آہوگالا۔ خدا یسوع نے قبر اور موت پر فتح پائی، اسی طرح اس کے آنے پر اس کے لوگ بھی کیا کریں گے، قبروں میں سے نکلیں گے اور موت پر فتح پائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، آج کا میسج کہ مسیح جو موت ہے وہ سونے سے تشبیہ دی گئی ہے، ایسے جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ اور پولس رسول کہتا ہے ان سب باتوں سے تم ایک دوسرے کو کیا کیا کرو، تسلی دیا کرو، تسلی کی باتیں کیا کرو، کہ جس طرح خدا یسوع مر گیا، اس کے آنے پر اس کے لوگ بھی مردوں میں سے جی اٹھے۔ خدا یسوع ہمارا وسیلہ بنا ہے، ہم اس گرانے کو تسلی دیتے ہیں، آپ سب کو تسلی دیتے ہیں کہ جو مسیح یسوع میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں، اور جب خدا یسوع آئے گا تو وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ نیک نامی بیش بہا عطر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے نیک نامی بیش بہا عطر ہے، عطر سے بہتر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ کن کے لیے مرنے کا دن مبارک ہے؟ وہ جو مسیح یسوع میں سوئیں گے، جو مسیح یسوع میں رحمت کریں گے۔ تو
تو میرے عزیزو، دنیا میں رہتے ہوئے نیک نام کمائیں، نیکی کریں، یہ عطر کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور جب آپ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے نام پر بپتسمہ دے کر پاک روح حاصل کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کا دن بھی مبارک ہوگا۔ خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے کہ میرا مفرسی دینے والا زندہ ہے، وہ ایک دن مجھے کھڑا کرے گا، ایک دن مجھے زندہ کرے گا۔ تو ہم نے بھی جیسے اس کا بندہ، جیسے ایوب خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں ایک دن زندہ کیا جاؤں گا، اسی لیے وہ پہلے باب میں کہتا ہے کہ خدا نے دیا اسی کا نام مبارک ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ خدا کا بندہ داؤد موت سے نہیں ڈرتا، وہ جانتا ہے کہ چاہے میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب یسوع ساتھ ہوگا، جب خدا یسوع ساتھ ہے ہمارے، تو ہم نے موت سے نہیں ڈرنا، بلکہ ہم نے خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ صادق جو ہیں وہ مرنے پر بھی امیدوار ہیں۔ تو میرے عزیزو، موت ایک دن آنا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کون ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جیتا رہوں گا؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جیتا رہوں گا، کیونکہ ہم سب جو ہیں یہ آدم اور ہوا کی اولاد ہیں، کیونکہ آدم اور ہوا کے گناہ کے سبب سے موت دنیا میں آئی اور آدمیوں میں پھیل گئی۔ ہمارا جو ہے ناتا رشتہ ہمارے جو والدین ہیں ہوا اور آدم ان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے گناہ کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ موت گناہ کے سبب سے دنیا میں آئی اور آدمیوں میں پھیل گئی۔ تو میرے عزیزو، دوسرا آدم آیا جس کا نام یسوع ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ پہلا آدم موت دنیا میں لے کر آیا، لیکن دوسرا آدم جس کا نام یسوع المسیح ہے، اس نے موت پر فتح پائی اور کہا اے موت تیرا نام کہاں ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے پیارے بہن بھائیوں، خدا یسوع کو قبول کریں جو زندگی لے کر آیا، جس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، اس پر ایمان لائیں اور اسے کہیں خدا یسوع میں تیرا ہوں، میرا گھرانہ تیرا ہے، میری زندگی تیری ہے، تو پھر آپ آسمان کی بادشاہ میں جائیں گے، اور پھر آپ وہاں رہیں گے یہاں ہمارا آقا، ہمارا مالک خدا یسوع ہے۔ جو زندگیاں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اس کا اقرار کریں، اسے کہیں خدا کے بیٹے یسوع، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا آقا، ہمارا مالک یسوع، اس نے ہماری خاطر صلیبی موت برداشت کی، اور اس نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اور اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، فردوس میں جانا چاہتے ہیں، تو ایک واحد راستہ اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اس پر ایمان لائیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت